بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 20واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مذہب مخالف تحریکات حصہ دوم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مذہب مخالف تحریک اصلاح مذہب کا جائزہ لیا تھا کہ اس کے اسباب اور محرکات کیا تھے، یہ کیوں شروع ہوئی تھی اور اس وقت کلیسا کی صورتحال کیا تھی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ تحریک جن معاملات کو حل کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی ان معاملات کو حل کیا جا سکا یا نہیں، اس تحریک کے اسباب اور محرکات میں سے کون سے ایسے اسباب ہیں جو بعد میں بھی اس تحریک میں موجود رہے اور اس تحریک کے نتائج کیا حاصل ہوئے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی۔ اصلاح مذہب کی تحریک کے جتنے اسباب تھے اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصلاح مذہب کی تحریک کی ضرورت نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی ان چیزوں کو ہم آسانی سے مینیج کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر جو قدیم سائنسی نظریات کو اپنے مذہب کی عقلی توجیہ کے طور پر پیش کیا جاتا اور جب ان دونوں کا آپس میں تضاد ہوا، قدیم سائنسی نظریات اور جدید سائنسی نظریات کا، تو لوگوں کو ایسے لگا جیسے مذہب کو شکست ہو گئی ہے۔ تو اس کو بڑی آسانی سے مینیج کیا جا سکتا، بجائے اس کے کہ کلیسا کی مخالفت کی جائے، یہ کیا جا سکتا تھا کہ دونوں کا دائرہ کار متعین کر دیا جاتا کہ یہ سائنس کا دائرہ کار ہے، یہ مذہب کا دائرہ کار ہے، یہ عقلی توجیہ تھی، یہ مذہب کا حصہ نہیں تھی بلکہ یہ سائنس تھی۔ تو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا تھا، کلیسا کی مخالفت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کلیسا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ شروع میں کلیسا نے اپنے عوام کی تربیت کا، اخلاقی تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ اسی طرح بادشاہوں کو ظلم و ستم سے روکا جاتا تھا، اسی طرح تعلیم کا بہت اچھا انتظام تھا، مذہبی تعلیم کا شروع میں، اور بہت ہی اچھا ادارہ تھا کلیسا۔ لیکن پھر آگے چل کے جیسے عطیات زیادہ آنے لگے اور ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، تو پھر اخلاقی برائیاں شروع ہو گئی۔ تو ایسا کیا جا سکتا تھا کہ ان اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی، کلیسا کی بطور کلیسا مخالفت نہ کی جاتی، کیونکہ اصلاح مذہب کی تحریک آنے کے بعد بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جن کی شروع میں توقع کی جا رہی تھی، اور جن اسباب کی بنیاد پر یہ تحریک شروع کی گئی وہ چیزیں بعد میں بھی موجود رہی۔ مثال کے طور پر تحریک اصلاح مذہب کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ جو کلیسا کے عہدیداروں میں اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم کی جا سکیں، جبکہ اس تحریک کے دوران ہی انہی اخلاقی برائیوں نے جنم لیا۔ چنانچہ عبدالحمید صدیقی اپنے مضمون یورپ کی تحریک اصلاح مذہب، جو ماہنامہ ترجمان القرآن جون 1966 میں شائع ہوا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ڈریپر اور ڈینی فائل نے لوتھر کے مکتوبات میں سے بعض ایسے اقتباسات نقل کیے ہیں جن سے اس کی اخلاقی بے راہ روی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے متبعین کو راہبات کی عصمت دری پر ابھارا اور اس مذموم فعل کو ایک بہت بڑی دینی خدمت سمجھ کر اس کی تعریف کی۔ پیروکار نے اسے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ 9 راہبات ہمارے حصے میں آئی ہیں، وہ حسین اور خوبصورت ہیں اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے ایک جس کی عمر 50 برس کی ہے وہ آپ کے لیے مختص ہے، اگر آپ نوعمر کے خواہش مند ہوں تو اس کے دینے میں بھی ہمیں کوئی تعمل۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اسی تحریک کے دوران وہ اخلاقی برائیاں جس میں کلیسا کے عہدیدار ملوث تھے وہ پیدا ہوئیں، اور نہ صرف وہ پیدا ہوئی بلکہ کلیسا سے زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی۔ کلیسا میں تو یہ جو برائیاں تھیں انہیں بطور کلیسا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کی مخالفت کی جاتی تھی اور انفرادی سطح پر یہ موجود تھی۔ لیکن تحریک اصلاح مذہب میں تو خود اس تحریک کے بانی مارٹن لوتھر نے اس کام کو اچھا کام قرار دیا اور عصمت دری کی انہوں نے ترغیب دی۔ تو بہرحال اس طرح یہ نقصان پہلے سے زیادہ ہوا۔ اسی طرح خود مارٹن لوتھر جو اس کا بانی تھا تحریک اصلاح مذہب کا، اس نے یہ اعتراف کیا ہے اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع پاتا ہوں جنہوں نے لذت کے حصول کے لیے خانقاہوں کا رخ کیا اور اب اسی مقصد کی خاطر انہیں خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب جب کہ ایک برائی کا خاتمہ ہوا ہے تو متعدد نئی برائیاں ابھر کر سامنے آ گئی ہیں۔ آج لوگ پوپ کے عہد اقتدار کی بنسبت کہیں زیادہ حریص، شفاق اور عاقبت نااندیش ہیں۔ حسد، کینہ، روپے پیسے کی نہ مٹنے والی ہوس، اخلاقی بے راہ روی، جھوٹ، مکر اور فریب کا دور دورہ ہے۔
اس قسم کی غیر منضبط زندگی کو دیکھ کر کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہماری انجیل میں کوئی سکم تو نہیں، کیونکہ اگر اس کی تعلیمات بالکل صحیح ہیں تو پھر اس کے پیرووں کو زیادہ نیک اور خدا ترس ہونا چاہیے تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم دین مسیحی کی تبلیغ و اشاعت میں جس قدر جذب اور شوق اور انہماک کا ثبوت دیتے ہیں، اسی نسبت سے لوگوں کی دینی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ کاش مجھے اس تحریک اور اس کے ان روح فرسا نتائج کا 10-12 برس پیشتر کچھ بھی اندازہ ہوتا تو میں اس کا کبھی آغاز نہ کرتا۔ تو یہ جو تحریک تھی، اس کی وجہ سے دین سے دوری اور الحاد کی راہ ہموار ہوئی۔ سائنس اور مذہب میں جو تصادم ہے وہ شدت اختیار کر گیا، تو جتنے اسباب تھے ان کو بڑی آسانی سے مینج کیا جا سکتا تھا، تحریک کی ضرورت نہیں تھی۔ اور بہرحال یہ تحریک پھر اصلاح مذہب کی شکل میں آگے سامنے آئی اور اس نے ایک نیا فرقہ بنا دیا۔ اس فرقے میں بھی آگے مزید فرقے بن گئے۔ ایک اور صاحب ہیں جان کیلون، انہوں نے مارٹن لوتھر سے بھی عقائد میں اختلاف کیا، اور اسی طرح اور اس طرح کے لوگ سامنے آئے جنہوں نے جان کیلون سے بھی اختلاف کیا، تو اس طرح اس ایک فرقے کے اندر کئی فرقے سامنے آتے گئے۔ تو بہرحال یہ تحریک اصلاح مذہب تھی، اور یہ اس کے 2-3 اہم کردار تھے، کچھ اسباب تھے اور کچھ اس کے نتائج تھے جو حاصل نہیں ہو سکے۔ دوسری جو تحریک تھی اس دور کی، یہ باقاعدہ تحریک کی شکل تو نہیں تھی جیسے پروٹسٹنٹ کی تحریک تھی، اس طرح تو نہیں تھی، لیکن یہ تحریک ہی سے ملتی جلتی ایک چیز تھی کہ اس دور میں تسلسل سے کچھ مذاہب سامنے آنے لگے اور مذاہب کے بارے میں نت نئے نظریات سامنے آنے لگے، جس میں جو مذہب کی اصل روح تھی اس سے فرار اختیار کرنے کی کوششیں کی جاتی۔ تو یہ چونکہ تسلسل سے ایسے نظریات سامنے آئے اور بہت سے نظریات ایسے سامنے آئے جن سے مذہب کو نقصان پہنچا، اور اصل میں وہ اصلاح مذہب کے نظریات تھے، تو اس وجہ سے انہیں بھی اس عنوان کے تحت ذکر کر دیا کہ اس دور میں کچھ ایسی تحریک کی شکل پیدا ہو گئی تھی جس میں ایسے تصورات پیش کیے گئے تھے جن سے مذہب کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس سے ایک نیا مذہب تخلیق کرنا بھی مقصود تھا۔ تو یہ جو جعلی مذاہب تھے، ان کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے مذاہب سے آسان تعلیمات لے لیتے اور ایسے الفاظ استعمال کرتے جو ہر مذہب میں استعمال ہوتے تھے، لیکن کسی ایک مذہب کی بھی پوری روح ان کے اندر شامل نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ یہ نئے مذاہب اس وجہ سے اور بھی گمراہ کن ہیں کہ یہ مذہب روح خدا سب کو مانتے ہیں، عموماً سارے مذاہب کو برحق سمجھتے ہیں، الفاظ اکثر وہ استعمال کرتے ہیں جو مذاہب استعمال کرتے رہے ہیں، مختلف مذاہب سے عقائد یا رموز لے کر انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور سے ان سارے مذاہب کا خدا ایک ہی ہے، یعنی مادہ، خواہ اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے۔ تو اس تحریک سے جو مذہب کو نقصان پہنچا وہ اس طرح پہنچا کہ جتنے بھی مذاہب تھے ان سب کو بیک وقت صحیح قرار دے دیا کہ سارے مذاہب صحیح ہیں، حالانکہ ہر مذہب یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے مذاہب جو ہیں اس کی تعلیمات اس دور کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ اب صرف وہی مذہب ایسا ہے جو قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح یہ جو مذہب کی اصل روح تھی اس کو ختم کر دیتے تھے، اور اصل میں یہ مادہ پرستی ہی کی ایک شکل تھی جسے مذہبی لبادہ اڑایا گیا تھا۔ تو اس طرح ان سے مذہب کو نقصان پہنچتا تھا۔ اگلی جو تحریک تھی اسے تحریک استشراق کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ مشہور مستشرق ہیں گولڈزیل، جو حدیث کے حوالے سے کام کرنے پر اور اسلامیات کے حوالے سے یہ مستشرق کافی مشہور ہیں، اپنے تعصب کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہیں، اور اپنے بعد آنے والے مستشرقین پر انہوں نے گہرا اثر چھوڑا ہے۔ تو بہرحال تحریک استشراق شروع ہوئی تھی جن میں مغربی ماہرین نے اور مغربی علماء نے، بالخصوص ان کے جو مذہبی علماء تھے، انہوں نے اسلامیات کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا تھا، تو اسے تحریک استشراق کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کے محرکات کیا تھے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اور کون سے نتائج تھے جو انہوں نے حاصل کیے، اس کے بعد کیا اثرات تھے جو اپنے بعد آنے والے لوگوں پر انہوں نے مرتب کیے۔
تو اس طرح کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم اس تحریک کے بارے میں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر نے اسلام اور مستشرقین میں اس کی مختلف تعریفیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف ہے استشراق سے مراد اہل مغرب کا مشرق کے عقائد، تاریخ اور فنون وغیرہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح استشراق کی خوبیوں اور خامیوں کا تفصیلی جائزہ بھی ہم آئندہ سبق میں لیں گے۔ اس سبق میں صرف ان کا خلاصہ سا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ مستشرقین کی بنیادی خامیاں یہ ہیں: مذاہب کے مطالعے میں سینہ بسینہ چلنے والی روایت کو سمجھنے کے بجائے کتابوں پر تکیہ کرنا۔ نمبر 2، دین کے مستند شارحین کے اقوال کے بجائے اپنی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرنا۔ نمبر 3، ہر دین اور ہر تہذیب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے ڈھونڈنا اور ایسے عناصر کو فوقیت دینا جہاں مغرب کی جدیدیت کا رنگ نظر آئے۔ نمبر 4، عقائد تک کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنا۔ نمبر 5، لسانیات کے مطالعے پر زور دینا اور عقائد و احکام کی تشریح لغت کے اعتبار سے کرنا۔ نمبر 6، ادیان کو نظریہ ارتقاء کی نظر سے دیکھنا۔ اور نمبر 7، تحقیق برائے تحقیق میں مصروف رہنا، محض واقعات کی چھان بین کرنا چاہے ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکے۔ اسی طرح پرانی کتابیں تلاش کر کے شائع کرنا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کی دینی حیثیت کیا ہے۔ دینی معاملات میں قصہ گوئی کی کتابوں تک کو شہادت میں پیش کرنا۔ سائنس کے طریقے سے مذہب کے مطالعے کرنے کا زوم، دین اور تصوف کو فلسفہ سمجھنا، دین کے معاملات میں اخلاقیات پر زور دینا، مذہب کی حقیقت نہ سمجھنا، اقلیت پرستی اور یونانی فلسفے کو دین سے برتر سمجھنا اور مشرقی ادیان کو یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھنا۔ تو یہ ان کی کچھ خامیاں یا خوبیاں ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم ان پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کے خلاصے کی طرف کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا دیکھا ہے۔ تو 3 تحریکوں کا ہم نے جائزہ لیا۔ پروٹسٹنٹ تحریک جو اصل میں پہلے سیاسی طور پر مخالفت کرتی تھی کلیسا کی، بعد میں اس نے مذہبی طور پر مخالفت کرنا بھی شروع کر دی اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ ذیلی مذاہب کا ایک تسلسل تھا۔ اصل میں یہ کوئی باقاعدہ تحریک نہیں تھی، لیکن یہ نظریات بڑے تسلسل سے پیش کیے جا رہے تھے، جس میں مذہب کی اصل روح سے ہٹ کر مادیت پرستی کو مذہبی لبادہ اڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر ایک اور تحریک سامنے آئی جس میں مذہبی مفکرین نے مشرق کے علوم، فنون اور آداب بالخصوص اسلامیات کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تحریک استشراق کے تعارف پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم